سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ بڑھاپے میں بہت رونا آتا ہے لوگوں کو، لیکن سب اپنا کیا ہوا بوتے ہیں۔ حلال کھلایا تو کبھی اولاد بے وفا نہیں ہوگی۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام جنید تھا۔ یہ جنید سید الطائفہ نہیں، جنید بغدادی نہیں، یہ دوسرے بزرگ ہیں جنید۔ ان کا نام بھی جنید تھا، بہت بڑے ولی تھے۔ بڑے بڑے اولیاء ان کے پاس تصوف اور سلوک کی تعلیم لینے کے لیے آتے تھے۔ محفل سجی ہوئی تھی، خطاب ہو رہا تھا۔ عوام کا مجمع نہیں بلکہ اولیاء کا مجمع تھا۔ بچے قریب ہی گیند کھیل رہے تھے، گیند اڑی اور اولیاء اللہ کی محفل میں آ گئی۔ جب اولیاء اللہ کی محفل میں آئی تو کیا ہوا یہ کہ سارے بچے ڈر کے مارے چھپ گئے کہ ہماری گیند اولیاء اللہ کی محفل میں چلی گئی۔ لیکن اسی بزرگ کا بچہ، اس نے کہا کھیل کیوں بند ہو گیا؟ تو کہا کہ گیند اللہ والوں کی محفل میں چلی گئی، ہمت نہیں ہے گیند لانے کی۔ اور کہا کہ بس اتنی سی بات ہے۔ دوڑتے ہوئے آیا، بغیر سلام کیے ہوئے گھسا، گیند لیا، دوڑتے بھاگتے چلا گیا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں۔ بڑے بڑے اولیاء پہ سناٹا چھا گیا۔ دلوں میں خیالات کی دنیا جنم لینے لگی، دلوں میں خیالات کی دنیا پرورش پانے لگی۔ اور خیال آتے تھے اتنے بڑے ولی کا بیٹا اتنا گستاخ اور بے ادب، جو اولیاء کو تعلیم دیتا ہو، ان کا بیٹا سلام کی سنتیں نہیں جانتا۔ وہ بزرگ صاحب کشف تھے، صاحب حال تھے۔ دلوں کے سوالات پڑھ لیے جو چہرے سے عیاں تھے۔ ایک سنسنی خیز جملہ کہا جس نے محفل کو اور حیرت و استجاب میں ڈال دیا۔ فرمایا لوگوں، اس بے گناہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا اور میری بیوی کا ہے، قصور میرا اور میری بیوی کا ہے۔ لوگوں کی حیرت اور پڑ گئی، اتنے بڑے ولی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے ولی کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ ان کی پارسا ہمیشہ روزے سے رہنے والی عورت کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ ہمت نہ تھی سوال کرتے، خود ہی جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کئی دن سے فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے۔ کسی چاہنے والے کو، ماننے والے کو پتہ چلا کہ میرے گھر کے اندر فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ آدھی رات گزری، دروازے پہ دستک ہوئی۔ دستک کے بعد ہم نے دروازہ کھولا تو ایک چاہنے والا کھانا لے کر کھڑا تھا۔ ہم نے کھانا لیا، چونکہ بھوک کی اتنی شدت تھی، کئی دن کا فاقہ تھا، ہم نے یہ تحقیق بھی نہیں کیا کہ یہ کھانا حلال جگہ سے آیا ہے کہ حرام جگہ سے، جس کو مشتبہ کہتے ہیں آپ کی زبان میں، ڈاؤٹ فل جس کو کہتے ہیں، مشکوک کھانا، حرام نہیں، حرام نہیں، مشکوک پہ حرام کا حکم نہیں لگ سکتا، حرام نہیں، مشکوک ڈاؤٹ فل کھانا بغیر تحقیق کے ہم نے کھایا۔ اور جب پیٹ میں کھانا گیا تو دل میں خیال آیا کہ وظیفہ زوجیت ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، مشتبہ اور مشکوک کھانا پیٹ میں ڈالنے کے بعد جب بیوی سے ملاقات کی اور وظیفہ زوجیت ادا کیا تو یہ بچہ اسی دن اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، اس لیے بے ادب پیدا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ولی اگر ڈاؤٹ فل کھانا کھا لے تو اس کے گھر میں بے ادب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جو حرام نگل رہے ہیں ان کے گھر میں بادب بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جلسوں سے زندگیاں بدلتی ہے؟ صرف جلسے زندگی نہیں بدلتے۔ جب تک کہ ماؤں کی گود کی شرافت اولاد کو نہیں ملتی، یہ بات بھی کہہ دوں، جلسوں میں سدھرنے والا کبھی کبھی اس کا قدم پھسل سکتا ہے، لیکن ماں کی گود میں جو سدھرا ہو اس کا قدم کبھی نہیں پھسل سکتا۔ یہ فرق ہے۔ جلسوں سے بھی سدھار آتا ہے، خطابات سے بھی سدھار آتا ہے، لیکن خطابات کو سن کر سدھرنے والے کے یقینی بات نہیں کہ اندیشہ ہے قدم پھر پھسلے گا،
لیکن جو ماں کی گود کی تربیت سے سنورے گا اس کے بگڑنے کے چانسز نہیں ہوتے، پھر اس کی زندگی کی بات ہی کچھ اور ہوتی۔ ایک بات تو مجھے اور یاد آئی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، ہزاروں اولیاء محدثین جن کے شاگرد ہیں، ان کے بیٹے کا محبوب مشغلہ تھا کہ جو لوگ پانی بھر کر مشکیزہ اپنی پیٹھ پہ لاد کے لے جاتے تھے وہ پتھر اور تیر مار کر کے مشکیزہ پھوڑ دیتا تھا، پانی گر جاتا تھا تو ہنستا تھا، تالیاں بجاتا تھا۔ لوگ شکایت نہیں لاتے تھے بہت بڑے ولی کا بیٹا ہے، بہت بڑے بزرگ کا بیٹا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اللہ والوں کے گھر میں بھی کچھ بگڑے ہوئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو چھوٹی موٹی غلطیوں کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیوں کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بگڑوں کے یہاں اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ کرم فرما دیتا ہے، یہ بھی بات ہے۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار کی بات ہے۔ لوگ شکایت نہیں لاتے تھے۔ ایک دن ایک جرات مند آدمی غریب کا اس نے پھوڑ دیا مشکیزہ، وہ روتے ہوئے آئے اور اس بزرگ سے کہا، میں مجھے نام بھی یاد ہے لیکن نام نہیں لے رہا ہوں ادب کی وجہ سے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے محدثوں کے استاد ہیں، نام لوں گا تو آنکھیں پھٹ جائے گی آپ کی، لیکن اس لیے نام نہیں لیتا، اس لیے کہ خوبیاں بیان کرنے کے لیے نام لینا چاہیے۔ اس بزرگ کا کیا قصور تھا؟ اولاد بگڑی ہوئی پیدا، ان کا کیا قصور تھا؟ لیکن سنیں، عبرت حاصل کریں۔ مشکیزہ پھوڑ دیا، مذاق اڑایا، وہ غریب روتے ہوئے گھر آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے بیٹے نے میرا مشکیزہ توڑ دیا، میرا ہی نہیں پانی بھی ضائع کر دیا، اتنی محنت سے میں دور سے لا رہا تھا، مجھ غریب کا پانی ضائع کر دیا اس نے، اور میرا ہی نہیں بہتوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے، آپ کے ادب میں کوئی آپ کے پاس نہیں آتا۔ بزرگ نے کہا بیٹھو، آپ بیٹھو۔ گھر کے اندر گئے، بیوی کو کہا سچ بتانا، جب یہ تیرے پیٹ میں تھا تو تو نے کیا قصور کیا تھا؟ میری ماں اور بہنوں دھیان سے سنو، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتی ہو تو دھیان سے سنو، اور یہاں سے کچھ بدل کر کے جاؤ۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی راحتیں ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بزرگ نے کہا سچ بتا تو نے کیا قصور کیا تھا جب یہ تیرے پیٹ میں بچہ تھا؟ بیوی نے کہا میری پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے، میرے سرتاج، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ فرمایا تجھے چند گھڑیوں کا موقع دیتا ہوں، اگر تو نے اپنا قصور مجھے نہ بتایا تو پھر میں تجھے کڑی سزا دوں گا۔ خود بھی غور کرنے لگے مجھ سے کیا ہوا تھا، پوری زندگی مراقبے میں لے لی، کوئی قصور نہ نکلا۔ اس بندے کو نیا مشکیزہ منگا کے دیا، پرانا بھی دیا پھٹا ہوا، اور ساتھ میں حلوہ بھی کھلایا۔ اس نے کہا یہ پرانا مشکیزہ نیا اور حلوہ کیوں؟ فرمایا کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو کہا گیا کہ حلوہ کھا لیا کرو، اس سے دل کی ٹوٹنے کا کچھ اثر ختم ہو جاتا ہے، حلوہ فرحت بخشتا ہے، اس لیے یہ حلوہ لے اور جا۔ بیوی کے پاس پھر آئے، بولو کیا قصور کیا تھا؟ بیوی نے کہا یاد آیا۔ کہا کیا یاد آیا؟ کہا کہ یہ یاد آیا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میں ماں بننے والی تھی، تو ایک قافلہ ہمارے شہر سے بصرہ سے گزر رہا تھا، وہ بزرگ بصرہ کے تھے، بصرہ سے قافلہ گزر رہا تھا، بصرہ سے قافلہ گزر رہا تھا، ان کے پاس انگور کی پیٹیاں تھی، انہوں نے سوچا قیام مسجد میں کریں گے، لیکن یہ انگور رکھے کہاں، انگور کی پیٹیاں رکھے کہاں؟ تو انہوں نے سوچا کہ ہم سے زیادہ امانت داروں کا، پرہیزگاروں کا کوئی گھر نہیں ہے، تو انہوں نے انگور کی پیٹیاں ہمارے گھر میں رکھی اور انہوں نے قیام مسجد میں کیا، چونکہ میں مراد سے تھی، اور جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو کھٹی مٹھی لذیذ چیزیں کھانے کا اس کا من چاہتا ہے، تو اس عورت نے کہا، اس بزرگ کی عورت نے کہ حضرت یہ ہوا، میں نے سوچا کہ ایک انگور نکال کے کھا لوں، میرا دل انگور کھانے کو چاہتا تھا، اور اگر میں انگور خریدتی تو اپنے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، انگور نکال کے کھاتی تو چوری ہو جاتی، چوری کا انگور کھانا حرام، خریدنے کے لیے پیسے نہیں، تو میں نے سوچا انگور کی لذت بھی مل جائے، چوری کا وبال بھی نہ آئے،
तो मैंने सुई ली, सुई लेकर अंगूर में चुबोया और सुई के नाके पर जो अंगूर का रस आया, अब आप इतना सोचना कि अंगूर का रस सुई के नाके पे कितना आया होगा। सुई कहते किसे हैं? सुई के नाके पे अंगूर का रस आया। वही अंगूर का रस मैंने मुंह में लगा करके उसकी लज्जत चख ली। उसी सुई के नाके पर जो अंगूर का रस आया था, बिला इजाजत मालिक उसकी लज्जत को हासिल करने की नहूसत है कि ये बच्चा ऐसा बदबख्त पैदा हुआ कि ये लोगों के दिल दुखाता है, लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, लोगों पे जुल्म करता है। मुझे बताओ मेरी बहनों, अंगूर के नाके पर अंगूर की सुई के नाके पर अंगूर का रस इजाजत के बगैर आ जाए और उसको मुंह पे रख ले, तो वली के घर में जालिम और जाबिर बेटा, लोगों का दिल तोड़ने वाला, लोगों को सताने वाला, लोगों को परेशान करने वाला पैदा हो रहा है।